السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ولا نظیر له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد ان سیدنا وسندنا وشفیعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی اس نشست کا جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے ضمن میں عنوان ہے کامیاب کون؟ کامیاب کون؟ کامیابی کا ایک معیار تو وہ ہے جو ہر انسان اپنے ذہن سے، اپنی سوچ اور فکر سے اپنے لیے متعین کرتا ہے۔ ورنہ تو اگر آپ ہر آدمی سے پوچھیں گے کامیاب انسان کون ہوتا ہے، تو پوری اس نظام عالم میں، پوری دنیا میں آپ کو ہر ایک کی رائے الگ الگ نظر آئے گی۔ کہیں بھی 100، 200، 10 آدمی کسی ایک رائے پر متفق نظر نہیں آئیں گے۔ ہر آدمی اپنے ذہن سے، اپنی سوچ اور فکر سے، اپنی تعلیمی قابلیت کی نظر سے کامیاب انسان کا معیار الگ الگ قائم کرتا ہے۔ بعض آدمی یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب انسان وہ ہے
جسے گھر مل جائے، کاروبار مل جائے، شہرت مل جائے، اقتدار مل جائے، عزت مل جائے، اولاد مل جائے، بیوی اچھی مل جائے، تو یہ انسان کامیاب ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، کامیاب انسان اور ہے۔ بھئی کامیاب کون ہے؟ جس کا بزنس بہت اچھا ہو جائے، وہ کامیاب ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جس کی شہرت بہت ہو۔ تو یہ ہر انسان اپنی صلاحیت سے کامیابی کا ایک معیار متعین کر رہا ہے۔ ہم کامیابی کا معیار خالق کائنات رب ذوالجلال، جس نے اولین و آخرین سبھی کو پیدا کیا ہے، جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، جو شجر و حجر کا پیدا کرنے والا ہے، جو جمادات اور نباتات کا پیدا کرنے والا ہے، جو ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ اے خالق کائنات رب ذوالجلال، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کامیاب انسان کون ہے۔ اور وہ جب ہم اپنے ہم جنسوں سے پوچھتے ہیں تو کوئی دو بھی ایک رائے پر متفق نہیں ہوتے، تو ہم کیوں نہ آپ سے پوچھ لیں کہ آپ ہی ہمیں بتائیں کہ کامیاب انسان کون ہے۔ تو خالق کائنات رب ذوالجلال آج سے 1400 سال پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کلام اللہ میں لکھ چکے، ذکر کر چکے، تلاوت کر چکے، بتا چکے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے روک کر، جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر سفر پر تشریف لے جاتے ہیں اسلام کی تعلیم کے لیے، تو کافروں کے سردار سے بات کرتے ہوئے حضرت حرام بن ملحان بات کر رہے تھے کہ اس کافر سردار نے دوسرے کافر سے کوئی اشارہ کیا، اس نے برچھا مارا، جو برچھا ان کے پیٹ سے اور جسم سے آر پار ہو گئے۔ جب برچھا آر پار ہوا تو یہ چکرا کر گرنے لگے، تو گرتے ہوئے کہنے لگے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب سوچئے کوئی انسان تختہ دار پر چڑھتے ہوئے اپنی اس فانی زندگی سے کھیلتے ہوئے بھلا کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں گیا؟ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس دنیا سے جبرن جسے قتل کیا جا رہا ہو، مارا جا رہا ہو، موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہو، اور وہ کہہ رہا ہو کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن یہ محمد الرسول اللہ کا تربیت یافتہ، آپ کا جانثار صحابی، جو اس جہان کو نہیں دیکھ رہا، اس دنیا کو نہیں دیکھ رہا، اس دنیا کی چمک دمک اور رنگینی کو نہیں دیکھ رہا، جس کی نگاہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آخرت کو، جنت کو، اپنے رب کی رضا کو دیکھ رہی ہیں، وہ ان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اگر چند ایک ٹکوں کے ملنے کا نام کامیابی ہوتا، اگر شہرت کے حاصل ہونے کا نام کامیابی ہوتا، اگر اقتدار کے ملنے کا نام کامیابی ہوتا، تو اس کائنات میں سب سے کامیاب ترین انسان فرعون ہوتا، حامان ہوتا، نمرود ہوتا، شداد ہوتا، اور نہ جانے کیسے کیسے لوگ یہ کامیاب کہلاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے قرآن میں ایسے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کامیاب نہیں کہا، بلکہ ان کو ناکام کہا۔
रुपए पैसे का हासिल हो जाना, शोहरत का हासिल हो जाना, औलाद का मिल जाना, घर बार का मिल जाना, फैक्ट्री और सनात का मिल जाना, ये कामयाबी की निशानी नहीं है मेरे अजीजों। ये तो राह गुजर है, जहां से हम गुजर रहे हैं ये तो एक राह गुजर है। मैं पूछना चाहता हूं कि एक शख्स जो है वो लाहौर से चलता है कराची के लिए, जब मुल्तान पर उसकी गाड़ी आती है, उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, चंद घंटे उसे स्टेशन पर उतरकर इंतजार करना पड़ता है, तो क्या वो चंद घंटे जो स्टेशन पर उतरकर इंतजार कर रहा है तो वहां महल बनाना शुरू कर देगा, वहां नए नए प्लान शुरू कर देगा? नहीं, बल्कि अगर उसको बैठने की जगह भी नहीं मिलेगी, सामान रखने की जगह भी नहीं मिलेगी, स्टेशन पर इतना रश हो, तो वो कहेगा कोई बात नहीं, मैं तो चंद घंटे का मुसाफिर हूं, चंद घंटों के बाद मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना है, ये स्टेशन मेरी मंजिल नहीं है। मेरे प्यारों, ये हमारी मंजिल नहीं है। हमारा सफर तो आलमे अरवाह से शुरू है। जब खालिक कायनात रब्बे जुल जलाल ने आलमे अरवाह में हमसे पूछा था अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की पुष्ट पर रब्बे कायनात ने अपना हाथ रखा। कयामत तक आने वाली वो सारी की सारी इंसानियत जो जन्नत में दाखिल होनी थी, वो अल्लाह ने उनकी पुष्ट से जाहिर की, सफेद चींटियों की तरह। फिर उनकी पुष्ट से अल्लाह ने कयामत तक आने वाली वो नस्ल इंसानी जिन्हें जहन्नम का बालक और ईंधन बनाना था, उन्हें पैदा किया सफेद सियाह चींटियों की तरह। और बताया गया ये जो सफेद चींटियों की तरह हैं ये जन्नती हैं, और जो सियाह चींटियों की तरह हैं ये जहन्नमी हैं। आलमे अरवाह में हम सब की रूहें वहां जमा थी। पूछा गया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? खामोशी थी, हूं का आलिम था, सरनागा था, कोई एक भी जवाब नहीं दे रहा था। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले फरमाया, बला क्यों नहीं आप हमारे रब हैं? आपका जवाब सुनकर अंबियाए किराम ने जवाब दिया, भला क्यों नहीं आप हमारे रब हैं? आपका जवाब सुनकर के पूरी अरवाह ने जवाब दिया, भला क्यों नहीं आप हमारे रब हैं? हमारा सफर तो वहां से शुरू हो चुका। शिकमे मादर में आए, फिर आदम अलैहिस्सलाम से नस्ल दर नस्ल हम चलते चले आए, शिकमे मादर में आए, फिर इस दुनिया में आए, और फिर इस दुनिया से आगे कब्र में पहुंचने हैं, कब्र के बाद हशर में पहुंचने हैं, हशर के बाद जन्नत में पहुंचने हैं। जन्नत हमारी मंजिल है, जन्नत हमारा मकाम है, जन्नत हमारा ठिकाना है, जिसे खालिक कायनात ने फरमाया, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। जिसे जहन्नम से हटा दिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, अल्लाह की कसम वो कामयाब है। कोई माने या ना माने, किसी को नजर आए या नजर ना आए, लेकिन वो कामयाब है, इसलिए कि रब्बे कायनात ने कह दिया वो कामयाब है। और आज मैं और आप उसी कामयाबी को पाने के लिए यहां जमा है। उसी कामयाबी की पहली मंजिल और पहला जीना रमजानुल मुबारक के रोजे थे, तरावी थी, तिलावत थी, सदका और खैरात था, एतिकाफ था। ये आमाल खालिक कायनात रब्बे जुल जलाल ने हमसे करवाए। ये उसकी इनायत है कि उसने हमें तौफीक दी, हमने किए। आज रब्बे जुल जलाल हम सबको यहां जमा फरमा रहे हैं, और जमा फरमाकर फरिश्तों में फख्र कर रहे हैं, फरिश्तों में ऐलान फख्र कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि फरिश्तों ये वही इंसान हैं। जब मैंने आपसे इनके बारे में पूछा था कि मैं इब्ने आदम को पैदा करना चाहता हूं, आपकी राय क्या है, तो आपने कहा था कि आप ऐसी कौम को पैदा करेंगे जो खून बहाएंगे। आज देखें, ये वो लोग हैं जिनके साथ इतने चीजें लगी हुई हैं, उन सारी चीजों को पीछे छोड़कर, सुकून को, चैन को, भूख को पीछे छोड़कर मेरे हुक्मों पर ये कायम रहे। फरिश्तों की इबादत कमाल नहीं है,
فرشتوں کا گناہ نہ کرنا کمال نہیں ہے، اس لیے کہ فرشتوں میں اس کی طاقت نہیں ہے۔ روزے دار روزہ رکھ کر آنکھ کو بچا رہا ہے تو خدا کی قسم اس لمحے یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل رہا ہے۔ روزے دار روزہ رکھ کر کان کو بچا رہا ہے تو اس لمحے یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل رہا ہے۔ تو رب کائنات آج عید کے دن فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں، کہتے ہیں فرشتوں دیکھو یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں آپ نے یہ کہا تھا، اس قوم نے میرے حکم پر اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر کے دکھا دیا، اور فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جاہ و جلال کی قسم، اپنی کبریائی کی قسم، اپنی ربوبیت کی قسم، یہ جتنے بھی روزے دار ہیں جنہوں نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، میرے حکموں کو جیسے ان سے ہو سکا انہوں نے پورا کرنے کی کوشش کی، گواہ رہو میں نے آج ان کو صرف بخشا ہی نہیں بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ خدا کی قسم جس کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے۔ سفید کپڑے نئے کپڑے نہ ملے تو ناکامی نہیں، شوز نہ ملے تو ناکامی نہیں، بخشش نہ ملے، مغفرت نہ ملے، رب کی رضا نہ ملے، اس سے بڑی کائنات میں کوئی ناکامی نہیں۔ آج میں اور آپ کامیاب ہیں، کامیاب ترین انسان ہیں کہ رب کائنات نے مجھے اور آپ کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، میں نہیں کہتا، میری بات میں شک ہو سکتا ہے، رسول اللہ فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ پیغمبر کہہ رہے ہیں جن کی زبان، جن کے ہونٹ بغیر وحی کے اشارے کے کھلتے ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب عید کا دن ہوتا ہے چوراہوں پر، راستوں پر اللہ کے فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جنہیں ابن آدم تو نہیں دیکھ رہا ہوتا، باقی ساری مخلوقات دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ اس ابن آدم کو مرحبا سلام سلام کہتے ہیں اور مبارکباد دیتے ہیں اور خوشخبری سناتے ہیں کہ رب کائنات نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو میرے عزیزوں، جن کو ظاہری خوشی کے ساتھ یہ روحانی خوشی بھی حاصل ہو جائے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، تو اللہ کی قسم اس سے بڑا خوش ہونے والا اور اس سے بڑا کامیاب انسان کوئی نہیں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اللہ کا اس بات پر کروڑ ہا درجہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح کی، اعتکاف کی توفیق عطا فرمائی، ہماری خوشی اصل خوشی ہے۔ میرے عزیزوں، چند لمحوں کے لیے خوش ہو جانا یہ مصنوعی خوشی ہے جو صرف چہرے کا تبسم ہے، لیکن آخرت مل جانا، رب کی رضا مل جانا یہ حقیقی خوشی ہے جو اللہ قرآن میں ہمیں بتا رہے ہیں اور جو اللہ ہمیں دے رہے ہیں۔ اس پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے آپ کو روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اب اپنے رب کی رضا کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس پروانے کی قدر کرنی ہے، اور اس پروانے کی قدر کیا ہے کہ عید کے بعد اس تسلسل کو جاری و ساری رکھنا ہے، اس تسلسل میں انقطاع نہیں ہونے دینا، اس تسلسل کو قائم رکھنا ہے۔ جب انشاءاللہ اس تسلسل کو قائم رکھیں گے، دیکھیں مومن کبھی بھی مطمئن ہو کر نہیں بیٹھتا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر جنت کی بشارت دی، جن کا محل جنت میں رسول اللہ نے دیکھا، جن کے جنتی ہونے کی گواہی رسول اللہ نے دی۔ فرماتے ہیں اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ ساری کائنات، ساری انسانیت جنت میں جائے گی سوائے ایک کے، تو عمر ڈر محسوس کرتا ہے کہ وہ ایک میں نہ ہوں۔ اور اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو جائے کہ ساری انسانیت جہنم میں جائے گی سوائے ایک کے، تو عمر امید رکھتا ہے اپنے رب سے کہ وہ ایک عمر ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے تسلسل کے ساتھ چلنا ہے، اپنے نیک اعمال کو جاری و ساری رکھنا ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے، جڑے رہنا ہے۔
انشاءاللہ منزل تک اللہ ہمیں پہنچا دیں گے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وقت ہونا چاہتا ہے، میں عید کی نماز کا طریقہ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو صدقۃ الفطر کے حوالے سے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ صدقۃ الفطر جو ہے وہ صبح صادق کے وقت، عید کے دن صبح صادق کے وقت واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بچہ صبح صادق کے بعد پیدا ہوتا ہے اس کا صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے انتقال کر جاتا ہے اس پر بھی صدقہ فطر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوتا ہے تو اس بچے پر صدقہ فطر ہے۔ اور صدقہ فطر جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے دیا جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے نہ دے سکے تو عید کے بعد بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی مسنون عمل ہے کہ ہم جب گھر سے آئیں تو ایک راستے سے آئیں اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہتے ہوئے آئیں، اور دوسرے راستے سے جائیں اور یہ کہتے ہوئے جائیں، تاکہ یہ زمین کی قدم قدم کی جو جگہ ہے یہ ہماری گواہی دے۔ تو ان اعمال کو اختیار کریں گے۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، پہلی رکعت اور دوسری رکعت۔ پہلی رکعت میں ہم کہیں گے اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اتنا کہیں گے۔ اتنا کہنے کے بعد 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور تینوں مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے۔ 2 مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دیں گے اور تیسری مرتبہ باندھ لیں گے۔ تیسری مرتبہ چھوڑنے نہیں، باندھ لینی ہے۔ یہ ہماری گویا پہلی رکعت ہے۔ اور پہلی رکعت میں پھر اس کے بعد تلاوت، پھر اس کے بعد جو ہے سورت ملائیں گے۔ پھر دوسری رکعت، جب دوسری رکعت پڑھیں گے تو دوسری رکعت میں تلاوت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور تینوں مرتبہ ہاتھ کانوں تک اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے، اور چوتھی مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو گویا یہ آپ کی عید کی نماز ہوگی۔ لیکن پھر بھی بعض دفعہ انسان ہے توجہ ادھر ادھر بھٹک جاتی ہے، لیکن الحمدللہ آج تک 30 سالوں میں یا 39 سالوں میں آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں، یہ اللہ کا کرم ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہو جائے تو بغیر تکبیر کے بھی نماز صحیح ہو جاتی ہے، سجدہ سہو کریں یا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صفیں سیدھی کر لیں اور خلا کو پر کریں تاکہ باقی جو پیچھے والے لوگ ہیں وہ بھی شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ساتھ ہی کوئی جگہ خالی نہ چھوڑیں، کوئی جگہ خالی نہ چھوڑیں۔ اگر صحن میں، برآمدے میں جہاں خلا ہے اس خلا کو پر فرمائیں۔ دیکھیں جس عمل میں مشقت زیادہ ہے اس میں اجر و ثواب بھی زیادہ ہے۔ آج اگر آپ ذرا گیلی جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، کپڑوں کی پرواہ نہیں کریں گے، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں آپ کی زندگی بھر کی نمازوں پر یہ نماز اب بھاری ہو جائے گی، یہ نماز آگے نکل جائے گی، اس لیے کہ اس نماز میں آپ نے قربانی دی ہے۔ تو اس لیے جن کے پاس جان نماز ہے وہ اپنی جان نماز بچھا لیں، لیکن ذرا خیال رکھیں جو جوتوں والی جگہ ہے وہ ذرا گندی جگہ ہے، وہاں جان نماز نہ بچھائیں، آگے صحن میں جان نماز بچھا لیں۔ اور اگر جان نماز نہیں بھی ہے، جگہ گیلی ہے، کپڑوں کی پرواہ نہ کریں، اپنی کپڑوں کی قربانی دیں اور گیلی جگہ پہ نماز پڑھیں، انشاءاللہ ثواب بھی بڑا بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اللہ اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم والمحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاع الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملغان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عوائد الإحسان ورجاء نيل الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باهم بهم ملائكة فقال يا ملائكة ما جزاء أجير وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلي بالدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان فضله أما أحكامه من صدقة الفطر والصلاة والخطبة قد كتبناها في الخطبة التي قبله. نعم بقيت مسألتان فنذكرهما الآن. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكسر التكبير في الخطبة العيدين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وقضاهم علي وفاطمة سيدة النساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد الرسول. اللهم اغفر للعباس رضي الله تعالى عنه وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد غرضا فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والسلطان المسلم ذل الله في الأرض من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر. الله يعلم ما تصنعون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. اللهم صل على محمد النبي الأمي
وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه اللهم لك الحمد كما أنت أهل فصل على محمد كما أنت أهل وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے اللہ ہم سب کی عید الفطر کی نماز کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ درجے میں قبول فرما۔ اے اللہ قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک رمضان المبارک میں جو مسلمانوں نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اعتکاف کیا، یا اللہ پاک سب کے تمام اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے۔ جو کمیاں کوتاہیاں غلطیاں لغزشیں ہوئیں اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک آپ بھی سچے ہیں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، آپ کے ارشادات بھی سچے ہیں۔ آپ کا ارشاد ہے جو مسلمان روزہ رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے اور دیگر اعمال اختیار کرتا ہے، پھر عید الفطر کے موقع پر مسنون طریقے کے مطابق جو ہے نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دیتے ہیں۔ یا اللہ پاک اس کا صحیح معنوں میں ہم سب کو مصداق بنا دیجیے۔ اے اللہ اس کا صحیح معنوں میں ہم سب کو مصداق بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے، اور گھروں میں ہماری مستورات مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس ہمارے عمل میں شامل نہیں ہیں، شریک نہ ہو سکی، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے۔ جو بیمار ہیں ان کی بھی مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان جہاں جہاں ہیں اپنے کرم سے سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دیجیے، مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ توقیر ایک نوجوان انتقال فرما گئے، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی کامل مغفرت فرما دیجیے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما دیجیے، مقروضوں کا اپنی مہربانی سے قرضہ ادا فرما دیجیے۔ جو والدین اپنی اولادوں کے رشتوں کے حوالے سے فکر مند ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، ان کے بیٹے بیٹیوں کے لیے جوڑ کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجیے۔ جو بچیاں اپنے گھروں کی ہو گئیں انہیں اپنے گھروں میں چین سکون آرام نصیب فرما دیجیے، عافیت نصیب فرما دیجیے۔ جن کے اولاد نہیں ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دیجیے۔ جن کے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں، اپنے کرم سے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما دیجیے، اس ملک کو اسلام کی مضبوط قوت اور طاقت بنا دیجیے۔ اے اللہ ملک پاکستان کو پورے عالم اسلام کی قیادت اور سیادت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ پاک عالم اسلام میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دیجیے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی امداد فرما دیجیے، انہیں فتح اور کامیابیوں سے ہمکنار فرما دیجیے۔ یا اللہ اس پورے مجمع کی جو دعائیں ہیں، حاجات ہیں، اپنے کرم سے سب کی تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے، تمام حاجات کو پورا فرما دیجیے، تمام مسائل کو حل فرما دیجیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک و حبیبک سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔